أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إذا زلزلت الأرض زلزالها وأخرجت الأرض أثقالها وقال الإنسان ما لها يومئذ تحدث أخبارها بأن ربك أوحى لها يومئذ يصدر الناس أشتاتا ليروا أعمالهم فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره۔ ترجمہ: شروع اللہ کے نام سے جو بڑا مہربان نہایت رحم کرنے والا ہے، کہ جب اس زمین کو زوردار زلزلے کے ذریعے سے ہلا دیا جائے گا اور زمین اپنے سارے بوجھ اور دفینے کو نکال پھینکے گی اور انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا، اور وہ زمین اس دن اپنی خبریں بیان کرے گی، اور یہ اس وجہ سے کہ آپ کے پروردگار کا ان کو حکم ہوگا، اور اس دن لوگ متفرق جماعت بن کر کے روانہ ہوں گے تاکہ اپنے اعمالوں کو دیکھ لے۔ جو کوئی بھی ذرہ برابر خیر اور بھلائی کرے گا وہ اس کو دیکھ لے گا، اور جو کوئی ذرہ برابر شر اور برائی کرے گا اس کو دیکھ لے گا۔ یہ سورہ زلزال کا ترجمہ آپ کے سامنے پیش کیا۔ زلزال کے معنی زلزلہ، جس کو ہم دھرتی کب کہتے ہیں۔ مدینہ منورہ کے اندر یہ سورت نازل ہوئی ہے، اتری ہے۔ اس سورت شریفہ میں اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ ایک سخت زلزلہ آنے والا ہے، اور اس سے پہلے بھی قرآن کریم میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے زلزلے کے متعلق قیامت کے دن جو زلزلہ آنے والا ہے اس کے متعلق بیان فرمایا ہے کہ لوگوں اپنے پروردگار سے ڈرو، یا ایھا الناس اتقوا ربکم ان زلزلۃ الساعۃ شیء عظیم، کہ بے شک قیامت کا زلزلہ بڑا سخت سنگین زلزلہ ہے۔ دنیا میں جو ہم زلزلے دیکھ رہے ہیں، دھرتی کب دیکھ رہے ہیں، اس طریقے کا وہ زلزلہ نہیں ہوگا۔ کبھی ایک شہر میں، کبھی دوسرے شہر میں، کبھی ایک ملک میں تو کبھی دوسرے ملک میں، اور کبھی ایک ضلع میں تو کبھی دوسرے ضلع میں نہیں، اس طریقے سے نہیں ہوگا، بلکہ اللہ تبارک و تعالیٰ کا جو قیامت کے دن زلزلہ آئے گا بڑا سخت زلزلہ ہوگا۔ اور یہ دنیا کے زلزلہ کے جو ہم سوچ رہے ہیں ایسا زلزلہ نہیں ہوگا۔ آج معمولی زلزلے کی وجہ سے، جیسے یہاں پر 2002 میں ہوا تھا، کتنے ہم لوگ حیران اور پریشان تھے، اور کتنے لوگ یعنی کہ ہلاک اور برباد ہوئے۔ لیکن یہ زلزلہ ایسا سخت زلزلہ ہوگا کہ اللہ تبارک و تعالی پوری زمین کو ہلا دیں گے، اور زمین اپنے سارے دفینے اور خزانے، سونے چاندی سب کو نکال پھینکے گی۔ مردے زمین کے اندر جتنے ہیں سب باہر آ جائیں گے، اور مال سونے چاندی کے ڈھیر لگے ہوئے ہوں گے، لمبے لمبے ستون ہوں گے، لیکن کوئی اس کی طرف دیکھنے کے لیے نظر نہیں کرے گا۔ اور جو دنیا میں اس مال کی وجہ سے ایک دوسرے پر ظلم کرتے تھے، سونے چاندی کی وجہ سے، روپے پیسے کی وجہ سے، جب اس کو وہاں پر یہ دیکھیں گے تو کہیں گے کہ یہی مال تھا جس کی وجہ سے ہم نے فلاں کا قتل کیا، یہی وہ مال ہے کہ جس کی کوئی ویلیو نہیں ہے، جس کی وجہ سے چوری کے جرم میں ہمارا ہاتھ کاٹا گیا، اور یہی وہ مال ہے کہ جس کی وجہ سے ہم قطع تعلق کرتے تھے، آپس میں انبن کرتے تھے۔ یعنی آدمی کی نگاہ میں ان مال کی کوئی ویلیو نہیں ہوگی،
اور مردے سارے کے سارے زمین میں سے باہر آ جائیں گے. اور اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ اس وقت انسان کہے گا، یعنی یہ سب منظر دیکھے گا تو انسان کہے گا کہ اس کو کیا ہو گیا ہے، اس زمین کو کیا ہو گیا ہے کہ یہ سب چیزوں کو باہر پھینک دیا. اور اس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی، زمین بولے گی، زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. اور آدمی تعجب کرے گا کہ یہ زمین کو کیا ہو گیا، یہ تو بولتی نہیں تھی، ہم اس کی پیٹھ کے اوپر رہتے تھے، یہ تو خاموش تھی، کچھ بولتی نہیں تھی، آج اس زمین کو کیا ہو گیا. یہ زمین خبریں بیان کر رہی ہے، لیکن یہ اللہ تعالیٰ کا ایک حکم ہوگا اور زمین اپنی ساری خبروں کو بیان کرے گی، ساری خبروں کو بیان کرے گی اور گواہی دے گی کہ زمین کی پیٹھ کے اوپر اچھے اعمال کیے ہیں تو زمین کہے گی کہ نہیں، فلاں آدمی نے فلاں وقت کے اندر میرے اوپر یہ نیک عمل کیا تھا، سجدہ کیا تھا اور لوگوں کو دعوت دی تھی، قرآن پڑھا تھا، ذکر کیا تھا، سبحان اللہ پڑھا تھا. زمین گواہی دے گی. اور اگر برائی کی ہے تو زمین کہے گی کہ نہیں، فلاں آدمی نے فلاں وقت کے اندر میری پیٹھ کے اوپر یہ جرم کیا تھا، یہ گناہ کیا تھا، اور یہ قتل و غارت کی تھی اور یہ ظلم کیا تھا. اس طریقے سے زمین بولے گی. تو زمین انسان کے خلاف کے اندر گواہی بھی دے گی اور زمین انسان کے یعنی کہ کامیابی کے لیے بھی گواہی دے گی، خلاف کے اندر بھی گواہی دے گی اور انسان کی کامیابی کے لیے بھی گواہی دے گی اور بولے گی. جیسے ایک جگہ کے اوپر اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں فرمایا کہ کل قیامت کے دن انسان کی زبان بولے گی، یوم تشہد علیہم السنتہم وایدیہم، اور انسان کا ہاتھ بھی بولے گا، وارجلہم، اور پیر بھی بولے گا، بما کانوا یکسبون، کہ جو کچھ دنیا میں کیا کل قیامت کے دن زبان، ہاتھ اور پیر یہ سارے کے سارے گواہی دیں گے. اچھی گواہی بھی دیں گے اور بری گواہی بھی دیں گے. اگر اچھے اعمال کیے تو یہ اچھی گواہی دے گی کہ نہیں، اس ہاتھ کے ذریعے سے انہوں نے صدقہ دیا تھا، دین کی محنت کے اندر مال لگایا تھا، غریبوں کے اوپر خرچ کیا تھا. اور اگر برا کام کیا، کسی کو مارا، تو وہ بھی بولے گا ہاتھ کہ اس کے اوپر ہاتھ اٹھایا تھا. اسی طریقے سے یہ پیر نماز کے لیے چلے ہیں، دین کے کاموں کے لیے چلے ہیں، لوگوں کی ہمدردی کے اندر چلے ہیں، تو پیر کہیں گے کہ نہیں، یہ اچھے کاموں کے اندر چلے ہیں. اور اگر گناہ کے کام کے اندر یہ پیر چلے ہیں تو پھر پیر کہے گا کہ نہیں، اس نے مجھے گناہ کے اندر استعمال کیا. آدمی تعجب کرے گا کہ یہ ہاتھ تو دنیا میں بولتے نہیں تھے، ہم تو ان کی مزاح کے لیے گناہ کرتے تھے. یہ پیر تو دنیا میں بولتے نہیں تھے، ہم تو ان کی مزاح کے لیے گناہ کرتے تھے. آج اس کو کیا ہو گیا کہ یہ بول رہے ہیں. لیکن اللہ رب العزت، بزرگ و دوستو، جیسے ہمیں بولنے کی دنیا میں طاقت دیتے ہیں، اللہ نے ہمیں زبان دی کہ جس سے ہم بولتے ہیں، وہی اللہ کل قیامت کے دن ہاتھ کو بھی زبان دیں گے اور پیر کو بھی زبان دیں گے. ہاتھ بھی بولیں گے اور پیر بھی بولیں گے، اور اس اللہ کے لیے کوئی مشکل نہیں. اور زمین کو بھی اللہ تعالیٰ زبان دیں گے، زمین بھی بولے گی. تو اسی کو یہاں پر کہا ہے کہ انسان کہے گا، وقال الانسان ما لہا، کہ انسان کہے گا کہ اس زمین کو کیا ہو گیا کہ جس دن زمین اپنی خبریں بیان کرے گی. بِأَنَّ رَبَّكَ وَحَالَهَا، لیکن یہ اس وجہ سے ہوگا کہ اللہ کا اس کو حکم ہوگا، اللہ کا اس کو حکم ہوگا. اور اسی طریقے سے جب قیامت قائم ہو جائے گی اور لوگ حساب کتاب سے فارغ ہو جائیں گے تو آگے اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں یومئذ یصدر الناس اشتاتا، کہ اس دن لوگ متفرق جماعت بن کر کے روانہ ہوں گے. اب لوگوں کو عمل نامے مل گئے اور لوگوں کو دکھلا دیا گیا کہ تمہارے یہ اعمال ہیں، یہ تمہارے اچھے اعمال ہیں اور یہ تمہارے برے اعمال ہیں. اب داہنی سائیڈ والے جو ہوں گے وہ جنت کی طرف جائیں گے اور بائیں سائیڈ والے جو ہوں گے وہ جہنم کی طرف جائیں گے. یعنی ایمان والے جنت کی طرف اور کافر ہیں جنہوں نے اللہ کو نہیں مانا، انکار کیا اور دنیا میں گناہوں کے ساتھ کے اندر زندگی گزاری، ایسے لوگ یہ جہنم کی طرف جائیں گے. تو جنت والے جنت کی طرف جائیں گے اور جہنم والے جہنم کی طرف جائیں گے، اور وہ اپنا اپنا ٹھکانہ دیکھیں گے اور وہاں پر جا کر کے اپنے اپنے عملوں کو بھی دیکھیں گے کہ جو انہوں نے دنیا میں عمل کیے تھے. اب وہاں پر ان کا ٹھکانہ ہوگا. اور اللہ رب العزت نے ایک جگہ کے اوپر قرآن میں یہ بھی فرمایا ہے وَسِيقَ الَّذِينَ كَفَرُوا إِلَى جَهَنَّمَ زُمَرًا، کہ جہنمیوں کو
वसीक अल्लदीन कफरू, जिन लोगों ने कुफ्र किया उनको जहन्नम की तरफ हाका जाएगा कि वो जमात बन बन करके जहन्नम की तरफ जाएंगे। और जिन लोगों ने दुनिया के अंदर नेक अमाल किए, ईमान लाए, दीन के मुताबिक ज़िंदगी गुजारी, उसके बारे में अल्लाह ने कुरान में फरमाया वसीक अल्लदीन तक़ौ रब्बहुम इलल जन्नति ज़ुमरा। वसीक अल्लदीन तक़ौ, ये जिन लोगों ने तक़वा इख्तियार किया, अपने परवरदिगार से डरे, वो तो जन्नत की तरफ जाएंगे जमात बन बन करके। और जर्रा बराबर अगर नेकी की होगी तो उसको भी देख लेंगे, एक जर्रा बराबर। और अगर जर्रा बराबर बुराई की होगी दुनिया के अंदर, चाहे इंसानों से छुप करके हमने किया हो, घर वालों से छुप कर किया हो, दोस्तों से छुप कर किया हो, लेकिन कल क़यामत के दिन कोई चीज़ भी छुपी हुई नहीं रहेगी, न छोटी से छोटी चीज़ और न कोई बड़ी से बड़ी चीज़ वहाँ पर छुपी हुई नहीं होगी। हर एक आदमी अपने किए हुए सारे अमल को देख लेगा, हर एक आदमी। इसलिए दुनिया में हमें नेकी के साथ में ज़िंदगी गुजारना और बुराइयों से, गुनाहों से अपने आप को बचाना बहुत ज़रूरी है। और दुनिया में जितना हो सके खैर के काम, नेकी के काम करें, ताकि हम कल क़यामत के दिन नेकियों को देखें, ताकि कल क़यामत के दिन हम नेकियों को देखें। और मामूली नेकी भी हो, मामूली नेकी भी हो तो उसको मामूली न समझे, मामूली नेकी भी हो उसको मामूली न समझे, और मामूली गुनाह भी हो तो उसको मामूली गुनाह न समझे। बाज़ वक्त आदमी एक छोटा सा अमल करता है, छोटा सा जर्रा बराबर, लेकिन वो इखलास के साथ में होता है तो अल्लाह की बारगाह में जब वो अमल कबूल हो जाता है तो आदमी को जन्नत में पहुंचा देता है, आदमी को जन्नत में पहुंचा देता है। और बाज़ वक्त आदमी कोई गुनाह का काम करता है लेकिन उसको मामूली समझता है कि ये तो मामूली है, ये तो हो जाता है, ये तो होता रहता है, लेकिन उसी मामूली गुनाह की वजह से आदमी, इस काम की वजह से आदमी जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है, जहन्नम का मुस्तहिक हो जाता है। जैसे आदमी दुनिया के अंदर ही देख लेता है कि बाज़े वक्त जो जानवर होता है, ये इसका एक छोटा बच्चा भी होता है और एक बड़ा जानवर भी होता है। तो ऐसा ज़रूरी नहीं है कि बड़ा जानवर डसेगा और काटेगा तभी आदमी को उसका जहर असर करेगा और आदमी हलाक होगा। बाज़े वक्त तो उसका बच्चा डस लेता है, काट लेता है और वो जहर वाला होता है, तो उसकी वजह से भी आदमी हलाक हो जाता है, उसकी वजह से भी आदमी हलाक और बर्बाद हो जाता है। इसलिए छोटे गुनाह को छोटे न समझे, छोटे गुनाह को छोटे न समझे, इसको भी बड़ा समझ करके अल्लाह से माफ़ करा ले। हाँ, सगीरा गुनाह तो अल्लाह तबारक व तआला हमारे नेक अमाल की बरकत से, नमाज, रोज़ा, तिलावत, दीन के काम वगैरह से अल्लाह ताला माफ़ फरमा देते हैं। लेकिन बड़े गुनाह हैं उसको तौबा के ज़रिए से माफ़ करवाया जाए, तौबा के ज़रिए से। दुनिया में आज मौका है कि आदमी सच्ची पक्की तौबा करके अपने अल्लाह को मना ले, अपने अल्लाह को राज़ी कर ले, खुश कर ले। हाँ, अगर आदमी छोटे गुनाह के ऊपर भी तौबा नहीं करता है, छोटे गुनाह के ऊपर भी नेक अमल करके उसको माफ़ नहीं करवाता है, तो फिर वो छोटा गुनाह भी छोटा छोटा होकर बड़ा हो जाता है, सगीरा गुनाह भी कबीरा हो जाता है। और अगर आदमी कबीरा गुनाह के ऊपर तौबा करता है, इस्तिगफार करता है, बड़ा गुनाह हो गया, अल्लाह से माफ़ी मांगता है, तो उसके ऊपर तौबा करते रहने की वजह से, बार बार तौबा करते रहते हैं, तो वो कबीरा गुनाह भी छोटा बन जाता है, वो कबीरा गुनाह भी छोटा बन जाता है। हाँ, इसलिए सगीरा गुनाह से भी और कबीरे गुनाह से भी, बड़े गुनाह से भी हम तौबा और इस्तिगफार करें कि आज दुनिया में मौका है। अल्लाह ने एक वक्त दिया है, जब सांस बंद हो जाएगी तो फिर ख्याल ख़त्म हो जाएगा, फिर एक सुबहान अल्लाह के लिए हम तरसेंगे, एक सुबहान अल्लाह के लिए। आज का पढ़ा हुआ सुबहान अल्लाह ये हमारे लिए नजात का ज़रिया बन सकता है। इसलिए मामूली नेकी को भी मामूली नेकी न समझे। सहाबा अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से मामूली मामूली चीज़ों को पूछते थे कि ये भी दीन है, ये भी दीन है, मामूली मामूली चीज़ को भी पूछते थे। हज़रत अदी इब्न हातिम रज़ी अल्लाह तआला अन्हु फरमाते हैं कि एक मरतबा सहाबा ने अल्लाह के नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम से पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जिस वक्त अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ज़कात, माल में से ज़कात निकालने के मुतालिक बात कर रहे थे, माल में से ज़कात के निकालने के मुतालिक बात कर रहे थे, तो सहाबा ने पूछा, या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, कि क्या हमारे पास गधे हो, जानवर, तो क्या उसमें से भी ज़कात निकाली जाती है? मामूली चीज़। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि देखो,
ابھی تک اس کے بارے میں مجھے کوئی حکم نازل نہیں ہوا ہے، ابھی تک ان جانور کے بارے میں زکوٰۃ نکالنے کے متعلق میرے اوپر کوئی حکم نازل نہیں ہوا۔ جیسے اور جانور ہیں، اونٹ ہے، اور اسی طریقے سے گائے ہے، بیل ہے، بھینس ہے، اسی طریقے سے بکری ہے، بھیڑ ہے، دمبے ہیں، یہ جانور ہیں، اس کے اندر زکوٰۃ ہے۔ لیکن ہمارے یہاں پر بڑے ریوڑ نہیں ہیں، اس وجہ سے زکوٰۃ جانوروں میں سے نہیں نکالی جاتی ہے، ورنہ جس کے پاس میں بڑے ریوڑ ہو تو ان کو بھی جانوروں میں سے زکوٰۃ نکالنی پڑتی ہے۔ جیسے اگر کسی کے پاس میں 5 اونٹ ہو، کسی کے پاس میں 5 اونٹ ہو تو اس کو ایک بکری نکالنا ہوتا ہے، ایک بکری، اور اسی طریقے سے 10 اونٹ ہو تو 2، اسی طریقے سے 15 اونٹ ہو تو 3۔ پھر اس کی آگے اور حساب ہے کہ اگر اتنے اونٹ ہو جائے تو پھر اس کو 1 سالہ اونٹ کا بچہ دینا پڑے گا، اتنے اونٹ پر یعنی 30 اونٹ کے اوپر۔ اس طریقے سے اونٹ کی جانور کی زکوٰۃ ہے۔ اسی طریقے سے گائے، بیل، بھینس، بکری ہیں، یہ گائے، بیل اور اسی طریقے سے بھینس ہیں تو اس کی بھی زکوٰۃ ہوتی ہے کہ اگر کسی کے پاس میں 30 گائے ہو، کسی کے پاس میں 30 گائے ہو یا 30 بھینس ہو تو اس میں سے ایک یعنی کہ گائے کا بچہ 1 سالہ گائے کا بچہ دینا پڑے گا، 1 سالہ گائے کا بچہ دینے پڑے گا 30 کے اوپر۔ اسی طریقے سے اگر کسی کے پاس میں چھوٹے جانور ہیں، بکری ہیں، بھیڑ ہیں، گھیٹا ہیں، اسی طریقے سے اس طرح کے جانور ہیں تو اس کے اندر یہ حساب ہے کہ اگر 40 ہیں، 40 جانور اس طریقے سے، تو اس میں سے ایک بکری نکالنی پڑے گی، یہاں تک کہ 120 تک ایک بکری۔ اگر کسی کے پاس میں 40 سے لے کر کے 120 تک اس ایسے جانور ہیں تو ایک بکری، اور اگر 200 ہو گئی بکری تو پھر اس کے اوپر 2 بکری۔ اب اس کا حساب آگے ہے، ہمارے یہاں پر اتنے جانور نہیں ہوتے ہیں، اگر ایسے اس قسم کے جانور کسی کے پاس میں زیادہ ہو تو ان میں بھی زکوٰۃ نکالی جاتی ہے۔ تو صحابہ معمولی چیز کو بھی پوچھتے تھے کہ کہیں ہم آخرت کے اعتبار سے پکڑے نہ جائے، اور دنیا کے اندر ہی اس بات کی کوشش کرتے تھے کہ ہمارے گناہ معاف ہو جائے اور ہماری آخرت کامیاب ہو جائے۔ اس لیے معمولی نیکی کو نیکی معمولی نہ سمجھے اور معمولی برائی کو معمولی نہ سمجھے۔ ایک فاحشہ عورت، گنہگار عورت جب ایک پیاسے کتے کو پانی پلاتی ہے اپنے موزے کو نکال کر کے، تو اللہ تبارک و تعالیٰ کو اس عورت کے ایک چھوٹے سے عمل کے اوپر اتنی ادا پسند آئی کہ اس کی مغفرت فرما دی، اس فاحشہ عورت کی مغفرت فرما دی۔ اس لیے آج دنیا میں موقع ہے، اب چند مبارک راتیں باقی رہی ہیں، چند مبارک دن باقی رہے ہیں، نہ معلوم یہ زندگی کے آخری دن اور آخری رات ہو، اس لیے اپنے رب کو منا لے، سچی پکی توبہ کر لے، اللہ سے سچی پکی توبہ کر لیں گے اور توبہ اور استغفار کر لیں گے، اللہ ہمیں ضائع نہیں کریں گے، اللہ ضرور معاف فرمائیں گے۔ اللہ غفور الرحیم ہیں، بڑے بخشنے والے ہیں، چاہے بڑے سے بڑے پاپی ہو، بڑے سے بڑے گناہ ہوئے ہو۔ صحابہ کا تو یہ حال تھا، صحابیات عورتوں کا تو یہ حال تھا کہ دنیا میں کوئی گناہ، کوئی غلطی ہو گئی، فوراً اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھتے، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے یہ ہو گیا، میں کیا کروں، مجھ سے یہ ہو گیا۔ اور اس وقت تو یعنی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کے اندر تو شرعی اعتبار سے سزا ملتی تھی، چوری کرنے والے کا ہاتھ کاٹا جاتا تھا، زنا کرنے والے کو پتھر مار کر کے سنسار کیا جاتا تھا، وہ سزا ملتی تھی۔ لیکن وہ سزا لینے کے لیے بھی تیار ہے دنیا میں کہ وہ دنیا کی سزا وقتی طور پر ہمیں مل جائے تاکہ آخرت کی سزا سے چھٹکارا مل جائے، دنیا کی یہ وقتی سزا سے چھٹکارا مل جائے تاکہ آخرت کی ہمیشہ کی سزا سے چھٹکارا مل جائے۔ یہ صحابہ اس بات کی فکر کرتے تھے۔ ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی، آخری بات میں کہہ رہا ہوں توبہ اور استغفار کے اوپر، ایک عورت اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور آ کر کے کہنے لگی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، مجھ سے خطا ہو گئی۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوری بات کی، اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا۔ پھر وہ عورت دوسری طرف سے آئی اور یوں کہنے لگی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی، یعنی زنا ہو گیا تھا۔ تو اللہ کے نبی نے اپنے چہرے کو پھیر لیا کہ نہیں، ایسا نہیں ہو سکتا ہے۔ تو پھر وہ عورت تیسری طرف سے آئی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا کہ یہ سزا
یعنی کہ اللہ کے نبی یہ چاہتے تھے کہ ان سے غلطی نہیں ہوئی ہوگی اور یہ ایسے ہی کہہ رہی ہے اور سزا کے لیے آ رہی ہے. تو پھر وہ عورت چوتھی طرف سے آئی اور آ کر کے کہنے لگی اے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم مجھ سے غلطی ہو گئی ہے اور میرا گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے. کیا کہا کہ میرا گناہ میرے پیٹ میں پل رہا ہے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو بہت افسوس ہوا، رنج ہوا، غم ہوا. پھر اس عورت سے کہا کہ تمہاری سزا تو ہوتی ہے لیکن ابھی اس وقت تمہارا یہ جو گناہ تمہارے پیٹ میں پل رہا ہے، جب وہ تمہارا بچہ ہو جائے، پیدا ہو جائے تو اس وقت تم آنا، اس وقت سزا ہوگی. اب وہ عورت چلی گئی، یہاں تک کہ وہ حمل جب تک رہا وہاں تک، اور اس کے بعد پھر جب وہ بچہ پیدا ہو گیا تو عورت اس بچے کو لے کر کے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں آئی اور آ کر کے کہنے لگی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یہ بچہ ہے جو گناہ ہوا، غلطی ہوئی اس کی وجہ سے ہوا ہے اور یہ بچہ پیدا ہو گیا، اب مجھے سزا دے دیجیے. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ابھی ٹھہرو. اس بچے کی طرف دیکھا اور کہا کہ اس بچے کو دودھ پلاؤ. اور جب یہ بچہ دودھ پینا بند کر دے، یعنی 2 سال کی جو مقدار ہے بچے کو دودھ پلانے کی، جب وہ بچہ 2 سال کا ہو جائے اور دودھ پینا چھوڑ دے اس وقت تم آنا. پھر وہ بچہ دودھ پیتے پیتے 2 سال کا ہو گیا اور 2 سال کے ہو جانے کے بعد وہ عورت اس بچے کو اپنے ہاتھ میں لے کر کے آئی اور اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ٹکڑا تھا اور وہ کھا رہا تھا. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس میں لے کر کے آئی. اللہ کے نبی نے دیکھا کہ اب یہ بچہ کھانے والا بن گیا ہے، روٹی کھا رہا ہے، دودھ پینا بند ہو گیا ہے. تو پھر اللہ کے نبی نے اس عورت کے بارے میں کہا، فیصلہ سنایا کہ اس عورت کو سزا دی جائے. اس زنا کی سزا شریعت اسلامی کے اندر کیا ہے کہ اگر شادی شدہ نہیں ہے اور زنا کرتا ہے تو اس کو 100 چابک مارے جاتے ہیں، چاہے اس میں زندہ رہے یا مر جائے. اور شادی شدہ ہیں اگر وہ غلطی کرتا ہے تو شریعت اسلامی میں اس کی سزا سنسار ہے کہ زمین میں کھڈا کر دیا جاتا ہے، پھر اس کو رکھ دیا جاتا ہے اور پھر اس کے اوپر پتھر برسائے جاتے ہیں. یہاں تک کہ اتنے پتھر برسائے جاتے ہیں کہ اس پتھر میں جب تک کہ اس کی جان نہ نکل جائے وہاں تک پتھر برسائے جاتے ہیں، تب جا کر کے اس کا گناہ دنیا میں معاف ہوتا ہے. چابک کے ذریعے سے 100 چابک مارے جاتے ہیں اور یہ پتھر کی سزا کے ذریعے سے. تو پھر شریعت اسلامی نے، اللہ کے نبی نے فیصلہ سنایا کہ اس عورت کو سنسار کیا جائے اور پھر اس عورت کو یعنی کہ اس کی سزا دی گئی. تو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے کچھ ایسی باتیں نکلی جو ناگوار تھی اس عورت کے بارے میں. حضرت عمر کے کچھ سخت الفاظ تھے جو اس عورت کے گناہ کے بارے میں کہے گئے. تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم غصے ہو گئے حضرت عمر پر کہ عمر خاموش رہو، اس عورت نے ایسی توبہ کی ہے دنیا کے اندر اور ایسے اپنے گناہ کو معاف کروایا ہے کہ اگر اس کی توبہ کو پورے حجاز والوں پر تقسیم کر دی جائے تو سب کے گناہ معاف ہو جائے. ایسی توبہ اس عورت نے کی ہے کہ اس نے ہمیشہ کی گناہ سے اپنے آپ کو بچا لیا، چھٹکارا پا لیا، آخرت کی سزا سے اپنے آپ کو بچا لیا. تو بزرگوں، کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس طریقے سے صحابہ یعنی کہ دنیا کے اندر ہی کوشش کرتے تھے کہ توبہ استغفار کر کے اپنے گناہ کو معاف کروا دیں. اس لیے ہم بھی اللہ سے توبہ اور استغفار کرتے رہیں. اللہ تعالی ہمارے صغیرہ کبیرہ چھوٹے بڑے سارے گناہوں کو معاف فرما دیں گے اور آئندہ گناہ نہ کرنے کا عزم ارادہ بھی کرے کہ آئندہ انشاءاللہ ہم گناہ نہیں کریں گے. تو پھر اللہ تعالی ہماری نیتوں کے مطابق ہمارے حق میں فیصلہ فرمائیں گے. اللہ تعالی ہم سب کو کہنے سننے سے زیادہ عمل کی توفیق عطا فرمائے. آج کا عمل یہ ہے کہ اگر کسی کو زخم ہو گیا ہے یا کوئی ایسی تکلیف ہے کہ جس کی وجہ سے جسم میں درد بہت ہوتا ہے، درد ختم نہیں ہوتا ہے، تو یہ سورہ انعام کی آیت ہے، 17 نمبر کی آیت ہے. وَإِن يَمْسَسْكَ اللَّهُ بِضُرٍّ فَلَا كَاشِفَ لَهُ إِلَّا هُوَ وَإِن يَمْسَسْكَ بِخَيْرٍ فَهُوَ عَلَى كُلِّ شَيْءٍ قَدِيرٌ. اس آیت کو پڑھ کر کے انشاءاللہ دم کریں گے درد کی جگہ کے اوپر، تو اللہ تبارک و تعالی جس جگہ کے اوپر درد ہے وہاں پر سے اس تکلیف کو دور فرما دیں گے. جب بھی درد ہو اس آیت کو پڑھ کر کے انشاءاللہ ہم دم کریں گے، فائدہ ہوگا.
اور صدقہ فطر کے اندر کل میں نے آپ کو ایک اور مسئلہ بھی بتایا تھا کہ صدقہ فطر اور زکوٰۃ میں کل 4 فرق ہو گئے تھے. ایک تو سال کا پورا ہونا ضروری نہیں، دوسرا یہ کہ نابالغ لڑکی کی طرف سے بھی نکالی جاتی ہیں، تیسرا یہ کہ پاگل اولاد کی طرف سے بھی نکالی جاتی ہیں، اور چوتھا یہ کہ ضرورت سے زائد اگر فرنیچر، مال سامان، مکان، دکان وغیرہ ہیں تو اس کی طرف سے بھی صدقہ فطر واجب ہو جاتا ہے اگرچہ زکوٰۃ نہ بھی واجب ہو. یہ 4 فرق میں نے آپ کو بتلائے تھے. اب صدقہ فطر کتنا دینا ہے وہ بھی آپ کے سامنے بات آ گئی. اور دوسرا ہے کہ صدقہ فطر کس کو دیا جائے. صدقہ فطر جو زکوٰۃ لے سکتے ہیں اس کو بھی دے سکتے ہیں، لیکن بہتر یہ ہے کہ صدقہ فطر ایسے آدمی کو دیا جائے کہ جو بہت زیادہ کمزور ہو، بہت زیادہ مستحق ہو، قابل رحم ہو، اس کو صدقہ فطر دیا جائے تاکہ اس کی عید اچھی سے اچھی بنے. صدقہ فطر کا اصل مقصد اللہ کی طرف سے یہی ہے کہ کوئی گھر عید کے دن ایسا نہ رہے کہ جس گھر میں چولہا نہ جلے، چاہے چھوٹا سے چھوٹا غریب بھی ہو وہ بھی اپنی اس عید کی خوشی کے اندر شامل ہو جائے. اس لیے جو زیادہ مستحق ہو اس کو دیا جائے. اور دوسری بات، صدقہ فطر ہمارے گھر میں سے 10 آدمیوں کا نکلتا ہے یا 12 آدمیوں کا یا 15 آدمیوں کا. اگر ایک فقیر کو دینا چاہے تو بھی دے سکتے ہیں، یا الگ الگ کو دینا چاہے تو بھی دے سکتے ہیں. اگر ہم کو لگ رہا ہے کہ ایک آدمی مستحق ہے تو سب کا ایک آدمی کو بھی دے سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے. تو اس طریقے سے صدقہ فطر انشاءاللہ ادا کریں گے تو یہ ہمارا صدقہ فطر اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول ہوگا. اللہ تعالی عمل کی توفیق عطا فرمائے. بسم اللہ الرحمن الرحیم. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد واصحابه وبارك وسلم. ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. یا اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں سے درگزر فرما. یا اللہ ہمارے صغیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ کبیرہ گناہوں کو بھی معاف فرما. یا اللہ تیرے لیے کوئی مشکل نہیں ہے. یا اللہ تو غفور الرحیم ہے. یا اللہ تو ستار العیوب ہے، تو عیبوں کو چھپانے والا ہے. یا اللہ جیسے تو دنیا میں ہمارے عیبوں کو چھپاتا ہے، ہمارے گناہوں کو ظاہر کر کے ہمیں ذلیل اور رسوا نہیں کرتا ہے، یا اللہ کل قیامت کے دن آخرت کے اندر بھی ہمیں رسوا نہ کیجیے. یا اللہ ہمیں رسوا نہ کیجیے. یا اللہ ہمارے گناہوں کے اوپر پردہ ڈال دیجیے. یا اللہ ہم سب کو عزت سربلندی عطا فرما، ذلت اور رسوائی سے حفاظت فرما. یا اللہ معمولی نیکی کو معمولی سمجھنے کی یا اللہ ہمیں توفیق عطا نہ فرما کہ یا اللہ ہم اس کو معمولی سمجھ کر کے اس کو ضائع کر دے. یا اللہ اس کو ہمیں خوب کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ معمولی برائی کو معمولی برائی ہم نہ سمجھے، یا اللہ ایسی توفیق عطا فرما. یا اللہ معمولی برائی سے بھی بچنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ تجھے راضی کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ مبارک مہینے میں یا اللہ جیسا حق ادا کرنا تھا ویسا حق ادا نہیں ہو رہا ہے. یا اللہ باقی دنوں کا باقی راتوں کا حق ادا کرنے کی توفیق عطا فرما. یا اللہ رمضان المبارک کے سلسلے میں پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم نے جو جو خیر مانگی ہیں، بھلائیاں مانگی ہیں، یا اللہ جو جو دعائیں مانگی ہیں ہم بھی مانگتے ہیں، یا اللہ تو ہمیں عطا فرما. یا اللہ جن جن سروروں سے یا اللہ جن جن برائیوں سے پناہ چاہیے ہیں ہم بھی پناہ مانگتے ہیں، اللہ ہمیں پناہ عطا فرما. ہماری دعاؤں کو اپنے فضل سے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کے صدقے تو فعل میں قبول فرما. جزا اللہ عنا محمد صلی اللہ علیہ وسلم ما هو اہل. سبحان ربک رب العزت عما یصفون وسلام علی المرسلین والحمد للہ.